جی، نیو ڈرامہ دستک کی پہلی اور دوسری ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس ڈرامے کا جیسے آغاز ہوا تو ہم نے دیکھا کہ گھر کی بڑی اچھی ڈیکوریشن ہوئی ہے اور شادی کا ماحول ہے، شادی کا سمے ہے، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور جو آؤٹ آف کنٹری مہمان ہیں وہ ملک پاکستان میں آ گئے ہیں اور ان کے گھر، کیونکہ ہم نے دیکھا لڑکی والے گھر میں یعنی کہ جو کرن کا گھر ہے وہاں پہ اس کے ماموں کبیر انگلینڈ سے آئے ہیں، اور جو لڑکے کا گھر ہے اس میں دکھایا ہے اس کی سسٹر جو سی ہے وہ اپنے بچے کو لے کر انگلینڈ وہ کینیڈا سے آئی ہے۔ تو پہلی ایپیسوڈ میں جس طرح سے ہوتا ہے ایک انٹروڈکشنس کریکٹرز بنا کے ہم نے وہی کچھ دیکھا، شادی کا ماحول، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماموں کی بھانجی کے ساتھ بہت دوستی ہے، بلکہ بھانجیوں کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے، اور یہ کہ بہن ظاہر ہے بھائی کو دیکھ کے 3 سال بعد بہت خوش ہوئی، اور جو ان کا آپس میں پیار ہے وہ بانڈنگ ہے وہ دکھایا انہوں نے، جو بہت اچھا لگا دیکھنے میں۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ابھی شادی کے دن تو ہیں، یہ نہیں دکھایا کہ شادی کل ہو رہی ہے یا پرسوں ہو رہی ہے، بس دکھا رہے ہیں کہ ابھی کچھ دن ہیں، اور لیکن گھر کی ڈیکوریشن اور گھر کی میں جس طرح کی سجاوٹ ہوئی ہے، ایون گھر کے اندر انہوں نے جو گیندے کے پھول لگائے ہوئے ایسے جیسے کہ آج ہی رسم ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی ڈیکوریشن دونوں گھروں میں دکھائی ہے، اور سیم ایک ہی گھر، دونوں سچویشن ایک مطلب دونوں فیملیز میں ایک سچویشن دکھائی ہے کہ ایک کے بھائی آیا باہر سے اور ایک کی بہن باہر سے آئی ہے۔ تو بہرحال جو اور مزے کی بات ہے کہ دونوں ڈرامے میں جو دو ہی کریکٹر ہیں جو بہت سمجھداری کی باتیں کریں، اور دونوں ہی پاکستان سے باہر سے دکھا رہے ہیں۔ ایک کینیڈا سے آئی ہے وہ بہت سمجھداری والی باتیں کر رہی ہے، اور جو کبیر ماموں ہیں جو انگلینڈ سے آئے ہیں سمجھداری کی باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اب کوئی بھی نہیں ہے جو سمجھداری کی باتیں کرے گا، جو سمجھداری کی باتیں کرے گا وہ باہر سے آئے گا۔ ڈرامے میں بہرحال یہ دکھایا ہے۔ اچھا، ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو لڑکی ہے وہ اتنی خاموش ہے، اور کیونکہ جو اس کے والد صاحب ہیں ان کا غصہ اور روب دبدبہ گھر میں بہت ہے، وہ روایات پسند ہیں، تو لڑکیوں کو اپنی فیونسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور جو لڑکی ہے وہ والدین کی رضامندی پہ وہ راضی ہے، اور دکھاتے ہیں کہ یونیورسٹی میں جب وہ پڑھ رہی تھی تو اسے ایک صاحب پسند بھی کرتے ہیں، لیکن اس لڑکی کو اس بات کا ادراک بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھے پسند کرتا ہے۔ ماموں نے بتایا تو اس نے سوچا کہ ہاں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی تھی، تو اسے تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ شاید کہیں کچھ ایسا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف جو لڑکا ہے جس سے اس لڑکی کرن کی شادی ہونے جا رہی ہے، تو وہ اس لڑکی کو پسند ہی نہیں کرتا، وہ پہلے سے کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ جب اس کی بہن کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، پریشان بھی ہوتی ہے، اپنے والدین سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو مجھے بتانا چاہیے تھا، میں شاید کچھ کر سکتی، اور بھائی کو بھی یہی کہتی ہے کہ مجھے اگر بتاتے تو میں سچویشن پھر سے ہینڈل کر لیتی، اب اچانک سے مجھے پتہ لگ رہا ہے۔ پہلے تو وہ یہی کہتی ہے کہ تم پھر ابھی ٹائم نہیں گزرا تمہیں انکار کر دو، کرن سے شادی نہ کرو، اس طرح مطلب وہ یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ اس طرح تو نہ تم کرن کو خوش رکھ سکو گے نہ تم خود خوش رکھو گے، جس طرح تم لڑکی کو پسند کرتے ہو وہ بھی پریشان رہے گی، گھر والے بھی پریشان ہیں، تو تم ابھی کچھ نہیں بگڑا بھی انکار کر دو۔ لیکن جب مدر کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بلکہ مدر کی طبیعت خراب نہیں ہوتی، وہ ایک ڈرامہ کریٹ کرتی ہیں کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو پھر وہ بہن اس کو سمجھاتی ہے کہ پھر جب امی کی طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے اور یہ وہ، تو تم اس فریال کو چھوڑ دو، اور وہ کچھ دیکھ لی تو راضی بھی ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے میری ماں کی طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے، اور خالہ بہن اماں مل کے اس کو سب مل کے سمجھا رہے ہیں کہ ماں کتنی عظیم ہوتی ہے، ماں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا اس طرح سے کوئی رشتہ بن سکتا ہے، رشتہ بن بھی جائے تو کیا رشتہ ایسے چل سکتا ہے۔ میرا خیال اب ہمیں سمجھدار ہو جانا چاہیے، اس طرح کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ہم ڈرامے میں یہی کچھ دیکھیں گے کہ جیسے اس لڑکی کرن کی مدر نے اپنی پوری زندگی کمپرومائز کیا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور اپنے سسرال میں خدمت کی، تو اسی طریقے سے اس کو بھی دکھائیں گے کہ یہ بھی اپنے سسرال میں جا کے تکلیف اٹھائے گی، اور یہ شخص اسے مارے پیٹے گا بھی، اور یہ ان دا اینڈ ہم دیکھیں گے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بہت عرصے تک اسے تکلیف اٹھانی پڑے گی، جو ہم آگے جا کے یہی دیکھیں گے۔ اور جیسے کہ ماں سیدھی شادی ہو تو کہتے ہیں پہلی بیٹی کو بھی پھر اسی طرح کی چیزیں بھگتنی پڑتی ہیں، اور اسی طرح کی چیزیں وہ کرتی ہے جو اس نے اپنی ماں کو کرتے دیکھا ہے، اسپیشلی پہلی بیٹی کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ ہم نے اس ڈرامے میں بھی دیکھا جو دوسری بیٹی ہے وہ تیز بھی ہے اور سمجھدار ہے، جیسے آج کے دور کی لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں تو ایسا نہیں کروں گی، تو بڑی والی بیٹی اپنی ماں کی طرح خاموشی سے جو کچھ ہوگا وہ برداشت کرے گی اور سہتی رہے گی، اور یہ جو پینفل بات ہے وہ بہرحال اس میں دکھائیں گے،
اور یہ ڈرامے میں ہے، اور یہی آگے جا کے دکھائیں گے کہ شادی بھی ہو جائے گی، اور بہرحال پھر اس کو تکلیف اٹھانی پڑیں گی، اور ان اینڈ ہم دیکھیں گے پریال کی جو اصلیت ہے اس کے سامنے آ جائے گی، اور پھر وہ اپنی بیوی کی قدر کرے گا۔ ابھی تک تو یہی سمجھ آ رہا ہے، اور یہ کہ جو اس کے ماموں ان کی جوانی کی بے کہانی تھی جس کا نام رباب تھا، اور مسلک اور کاسٹ وغیرہ کی وجہ سے پھر فادر سے راضی نہیں ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی شادی اس کے ساتھ نہیں ہو سکی۔ تو آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ ماموں کی کہانی آگے کس طرف جاتی ہے، اور یہ وہ جو لڑکا جیسے یونیورسٹی کے دور میں پسند کرتا تھا، تو آگے جا کے اس کا کوئی نہ کوئی کہانی اور قصہ تو ہوگا۔ تو دیکھیں پھر کہانی کس طرف لے کے جاتے ہیں، کس طرح سے کہانی آگے بڑھتی ہے، اور اسی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر میں جب دیکھوں گی اور اس کا ریویو دوں گی تو مجھے لگتا ہے کچھ الگ کہانی ہوگی۔ اور یہ کہ ماموں کافی سمجھدار دکھائیں، کیونکہ ماموں نے وہ چیزیں جلدی سمجھ لی اس لڑکے کے سیف کے کردار میں، جو یہاں پہ جو کرن کے والدین ہیں وہ نہیں سمجھ سکے۔ ان کا جو وین ہے وہ زیادہ تیز ہے، انہوں نے پہلی دفعہ میں وہ باتیں کر لی جو عام طور پہ لوگ نہیں کرتے اور دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اکلوتا بیٹا ہے، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ کام کیوں نہیں کر رہا، وہ ملنے میں بھی خوش نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے ظاہر ہے جب وہ سسرال والوں سے ملنے میں خوش نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شادی سے بھی خوش نہیں ہے۔ تو یہ وہ باریک باتیں ہیں جسے لوگوں کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ جب وہ کوئی رشتہ دیکھتے ہیں تو یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ لڑکا کم گو ہے یا رشتہ چاہتا ہی نہیں کرنا۔ پھر ایک طرف یہ بھی دکھایا ہے کہ جو آج کل کے لوگ ہیں وہ پیسوں کی طرف بہت زیادہ مائل ہیں اور رشتہ داری کی طرف نہیں ان کا رجحان ہے، تو یہ بھی دکھایا ہے۔ چلے نیکسٹ اسی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے تھینک یو۔